کہ نگاہیں اس وقت پورے پاکستان کے باشعور عوام کی افواج پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے. ایسی گندی سیاست پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں ہے. اپنی سوچ سمجھ کھو بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان، جن کو آپ سیاستدان کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے جلسے جلوس، یہ نہیں دیکھتے غریب آدمی کی روٹی کہاں سے چلے گی. وہاں سڑکیں بلاک، اور یہ آئے دن کا یہ روٹین رہ گیا ہے. اس نے پورے کاروباری ٹریڈ کو تباہ کر یہ آپ سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ سربراہ مملکت کو ملے آپ، یہ عمران خان صاحب کو بھی ملے، کیسا دور تھا عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں، میں کسی بھی لحاظ سے اس ملک کے لیے یہ بہتر دور نہیں گنا جا سکتا. یہ کیونکہ اس میں انتہا ہو گئی ہر چیز. السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI کے ساتھ علی فاروق حاضر ہے. آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک ایشو لے کے درسی کتابوں کے حوالے سے. درسی کتابوں کی مارکیٹ میں قلت ہے جو کہ سرکاری چھپتی ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے، اور کیوں قلت ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بھی پوچھیں گے. کیونکہ تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے، یہ اپریل سے شروع ہو رہا ہے، اور مارکیٹ میں کتابیں کچھ قلت ہے ان کی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے انجمن تاجران اردو بازار اور انجمن تاجران پاکستان آل پاکستان خالد پرویز صاحب سے. خالد پرویز صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے. جی السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم ہے بڑا. خالد صاحب یہ کیا پوزیشن ہے، ذرا بتائیے گا. دیکھیں، یہ اس وقت غیر یقینی صورتحال پر فنڈ نہیں ہے، کوئی حکومت نے فنڈ ایشو نہیں کیے، اور اس طرح کھینچا تانی سے یہ نظام چل رہا ہے. اب جو کتابیں فری تقسیم کرنی ہیں اس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پیمنٹ ہوئی ہے، کچھ ہونے والی ہے. جیسے ہی ہوگی تو یہ کمی تو کچھ چند دنوں میں ہمارے پرنٹر پبلیشر پورا کر لیں گے، لیکن بشرطے کہ ان کو پیسہ ملنا چاہیے، کاغذ ملنا چاہیے. اور جیسے ہی ملے گا اس کے ساتھ ہی یہ پرنٹنگ کا نظام جو ہے اپنی آپ پر آ جائے گا، اور بر وقت لوگوں کو کتابیں مل سکیں گی. نیا سیشن 5 اپریل کے بعد شروع ہوگا، تو مجھے امید تو بڑی ہے کہ اس طرح آ جائیں گے. جو سیل ہونے والی کتابیں، یہ دراصل شہری آبادی کا 60% اور دیہاتی آبادی کا 40% پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس وقت اس طریقے سے چل رہا ہے. آدھے بچوں کو فری کتابیں ہیں، آدھے. خالد صاحب جو فری کتابیں ملنی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں، فری کے پاس ایلوکیشن سسٹم ہے، اور اس کے تحت کتابیں جو پبلیشروں کو الاٹ ہوتی ہیں، اور وہ ساری آ رہی ہیں، اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ان بچوں کو تو مل رہی ہیں جو بچے بازار سے خرید رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے جو بچے ہیں ان کو مل رہی ہے. وہ جو چاہیں کتاب لے لیں، اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں کتابیں. اور جو بچے فری تقسیم والی کتابیں سرکاری اسکولوں میں، تو ان کو ابھی میرا خیال ہے کہ مکمل نہیں ہوا وہ سارا ٹرینیور ان کا، اس کے لیے ابھی ٹائم لگے گا. وہ بشرطے کہ ان کو پیمنٹ ہو، پرنٹر کو، پبلیشر کو، تو اس کے ساتھ ہی یہ کتابیں جانا شروع ہو جائیں گی. یہ کب تک قلت ختم ہوگی بکس کی، یہ ذرا بتائیے گا. اب مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ جی ابھی 3-4 ارب کے قریب پیسہ مل رہا ہے پنجاب بورڈ کو. اس کے ملتے ساتھ ہی پبلیشروں کو پیمنٹ ہوگی، اور جیسے ہی ہوگی تو پھر کتابیں آنی شروع ہو جائیں گی. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بحران ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ کافی حصہ جو ہے 75% کے قریب کتابیں جا چکی ہیں. 25% کے قریب کتابیں رہتی ہیں، اور ڈیڈ لائن تو 30 تاریخ تھی، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اویلیبل پیپر کی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اتنا بڑا انویسٹر یہاں کوئی نہیں ہے جو اتنا بڑا سرمایہ دار ہو کے سارا پیسہ خود سے لگا کر. یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک قسط وہ بنا کر دے دیتے ہیں 33%، ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر اگلی دے دیتے ہیں،
پھر ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر وہ اگلی دے دیتے ہیں، اس طرح نظام چلتا ہے۔ یہ پیرنٹس کو کیا میسج آپ دیں گے؟ پھر آپ سے سیاسی گفتگو بھی کچھ کرتے ہیں۔ ہاں جی، پیرنٹس کے لیے تو یہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں ہم کہ 5 اپریل سے پہلے انشاءاللہ کتابیں بر وقت ملیں گی، اور ایک آدھ دن کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کتابیں ملتی رہیں گی۔ ہم تو ان شارٹ یہ ناظرین کہیں گے کہ یہ کم از کم 10 اپریل تک بھی بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائیں، کم از کم لوگوں کو بکس ملنی شروع ہو جائیں، کیونکہ نیا تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ خالد صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ یہ بحرانی کیفیت ہے معاشی طور پہ بھی، جس کی وجہ سے ان کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں۔ پیمنٹس جب ملیں گی تو یہ آگے پبلشنگ کا آگے سلسلہ شروع ہوگا۔ اب خالد صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ناگفتہ بے صورتحال معاشی بنی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین مالی صورتحال ہم نے نہیں دیکھی، ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں جی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو پورے ملک کا نظام جو ہے غیر یقینی طور پر ہے، اس میں کوئی امید نہیں ہے۔ کاروباری سطح کو دیکھ لیں، غیر یقینی صورتحال ہے، اور بھی دیکھ لیں، ایسی گندی سیاست پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کم سے کم ہم نے اپنی 65 سالہ 70 سالہ زندگی میں ایسی چیز نہیں دیکھی جو آج بحران۔ کون ذمہ دار ہے خالد صاحب اس کا؟ دیکھیں، اس کے ذمہ دار تو دیکھیں ہمارے اپنے لوگ ہی ہیں، سپورٹر بھی، اور آگے جو کام کرتے ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان، سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو سیاست کی ریت اب چل پڑی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس خطرے سے۔ یہ اس میں کچھ بھی بہا کے لے جا سکتی ہے۔ آج دیکھیں، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، لیکن سیاستدانوں کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، اور میں نہ مانوں کی ریٹ لگا کر دونوں سائیڈوں پر سیاستدان جو کھیل کھیل رہے ہیں، شاید دنیا میں یہ کھیل نہیں ہے۔ اتنی گندی سیاست سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، نہ سننے میں آئی کہ پاکستانی جو ہے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ چل۔ اسی طرح آگے جو ہمارے ووٹر ہیں، جو اب پاکستان کی عوام ہے، ان کی بھی سوچ، وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ جیسے حکمران ہوں گے میں ویسے بندے بھیجوں گا، تو یہ عوام کے سر پر ہی ہے ساری۔ سب آپ سربراہ مملکت کو ملتے رہے ہیں، وزرائے اعظم کو ملتے رہے ہیں، یہ آپ سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ سربراہ مملکت کو ملے آپ، یہ عمران خان صاحب کو بھی ملے، کیسا دور تھا عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں، میں کسی بھی لحاظ سے اس ملک کے لیے یہ بہتر دور نہیں گنا جا سکتا، یہ کیونکہ اس میں انتہا ہو گئی ہر چیز کی۔ ہمارے لوگوں نے جو ایک سیاسی شعور کھو چکے ہیں لوگ، اس وقت نہ سیاسی شعور ہے، نہ سوچ ہے، نہ ہی لوگوں میں یہ بات ہے کہ جیسا حکمران ویسے ہی عوام آگے چل رہی ہے۔ تو یہ اس طرح تو کبھی نہیں، گالی گلوچ کی سیاست ہم نے نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی۔ کبھی بدنام زمانہ ہوا کرتا تھا، جی پیپلز پارٹی کے لوگ ایسے ہیں، آج ان کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو پھر بہت اچھے تھے۔ اس طرح یہ ان حالات کو دیکھیں تو وہاں کے لوگ تو بڑے اچھے تھے، وہ تعلیم یافتہ بھی تھے، باشعور بھی تھے، پوری قوم کو شعور بھی دیا گیا تھا۔ وہ دبدبا، وہ ڈر، وہ ہر چیز ہوتی تھی۔ یہاں تو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، نہ افواج پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے صحیح، نہ اداروں کے بارے میں۔ یہ ہر طرح جس طرف بھی دیکھیں گے آپ، غیر اخلاقی بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے کوئی سیاستدان اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ خالد صاحب، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، یہ اب ہے، وہ بھی صورتحال کو بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ دین کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا۔ جو حالات، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے 6-7 سال سے حالات بد سے بدتر چلے آ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر تو آپ کمپیریزن کریں گے آپ 1 سال کا یا 4 سال کا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن حالات اسی ڈگر سے چلتے آ رہے ہیں۔ کسی سے بھی سدھرا نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ سابقہ حکومت نے سدھارا تھا،
انہوں نے بھی انتہا کی مہنگائی کی بھی، ہر چیز کی، اور اس کے آگے بھی جو حکومت آئی وہ سارے انہوں نے ان پر ڈالا، انہوں نے ان پر ڈالا. یہ اس طرح سے نظام کو لے کر اللہ تعالیٰ خیر کرے اس ملک کی. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. جو پاکستان کی ٹریڈ برباد ہوئی، پاکستان کی اکانومی برباد ہوئی، پاکستان کی انڈسٹری برباد ہو گئی. آج کسی پر سنے حال نہیں ہے غریب آدمی کو. جو سفید پوش ہے اس کی تو بالکل موت ہو چکی ہے کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی، کپڑے تو بات کی بات رہی، 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے وہ. ایسا ایک بحران پیدا کر دیا گیا ہے اور ایسا ہے. اب تو صحیح بات یہی کروں گا کہ نگاہیں اس وقت پورے پاکستان کی، پاکستان کے باشعور عوام کی افواج پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے یہاں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بقا کی اور سلامتی کی علامت ہے افواج پاکستان. اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو بہتری پر لانا ہے، تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سخت خلاف ہیں مارشاء اللہ وغیرہ کے، لیکن نظریہ ضرورت کے تحت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، ان کے اداروں کے لیے، یہاں کے غریب عوام کے لیے. یہ قربانی کسی نہ کسی کو دینی پڑے گی. کیونکہ اپنی سوچ سمجھ کھو بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان، جن کو آپ سیاستدان کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے جلسے جلوس یہ نہیں دیکھتے غریب آدمی کی روٹی کہاں سے چلے گی. وہاں سڑکیں بلاک، اور یہ آئے دن کا یہ روٹین رہ گیا. اس نے پورے کاروباری ٹریڈ کو تباہ کر دیا یہ ساری صورتحال نے. تو آج ناظرین آپ نے بات سنی خالد پرویز صاحب کی. ان کا کہنا تھا کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکی. اور انہوں نے پھر یہ امید لگائی ہے کہ افواج پاکستان کو اس موقع پر مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک کی سلامتی کی صورتحال بگڑ نہ سکے. جی خالد صاحب. جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آج جو اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ، اس ملک سے پیار کرنے والے لوگ اس آس کو لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی تو آئے گا نا اس کی بہتری کے لیے. آج ساری دنیا کی نگاہیں میں سمجھتا ہوں باشعور جو اس ملک کا سوچتے ہیں، جن کو یہیں پہ جینا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، یہیں رہنا ہے جنہوں نے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے. یہ ساری قوم مل کر اس کو کرے. اگر ساری قوم مل کر اس کو تباہی کی طرف کھینچ رہی ہے تو پھر میں نہیں سمجھ. الیکشن ہونے چاہیے جی فوری طور پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ فضا نہیں ہے. آج آپ کا ملک دیوالیے کے اوپر ہاتھ کھڑا ہے اور اتنے بڑے بحران ہیں. اب پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، مہنگائی کر رہے ہیں، اب ڈالر کہاں پر چلا گیا. ایسی صورتحال میں آپ کو زیب نہیں دیتا یہ اربوں روپیہ اس پر لگائیں گے آپ. الیکشن کو فری سے نہیں ہوتا. الیکشن جب ہوں تو پورے ملک کے ہوں، سارے ملک کے ایک ٹائم سیٹل کرے. یہ ایک محب وطن پاکستانی سیاستدان ہونے کے ناطے یہ بیٹھ کے سوچے اور اس کو کرے تاکہ یہ اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی بقا کو اولین ترجیحات پر رکھا جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے ہر طرح سے سیاسی وابستگی کو بالا تر رکھ کے. ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ان کو چاہیے کہ یہ اس پر اپنا کردار ادا کرے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کل اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھی اس کے ذمہ دار افواج پاکستان ہیں یا کوئی ہے. یہ اس کے ذمہ دار یہ سارے لوگ ہوں گے. ان کی وجہ سے جو ہوگا وہ ہوگا. شکریہ. ناظرین آپ نے سنی بات. خالد صاحب کا کہنا ہے کہ فی الحال الیکشن کے لیے فضا سازگار نہیں ہے. سب سے پہلے ملک کو بچایا جائے، ملک کی اکانومی کو بہتر بنایا جائے اور الیکشن مناسب وقت میں اکٹھے کرایا جائے.